آپ کے سامنے شیخ انعام اللہ عبدالصمد گورکھپوری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بلا شبہ یہ جو محفل اور مجلس منعقد کی گئی ہے یہ بڑی ہی مفید اور ایک بہترین محفل ہے۔ کم از کم ہم اخوان اور طلاب کے لیے کہ دونوں جامعات کے طلباء ہمارے ساتھی اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی مفید قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے۔ جو موضوع دیا گیا ہے وہ شیخ نے بڑا مبالغہ کیا ہے کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ ہارا اور بتھا کی گلیوں کے متعلق علم ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ چند باتیں کوشش کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ اسے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم طلباء کی جماعت ہیں اور طلباء کے لیے سب سے قیمتی ہتھیار اخلاص ہے۔ ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو جد و جہد ہے، ہماری جو اسٹرگل ہے، اس کا بدلہ دنیا میں کبھی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، اور یہ چیزیں اخلاص کے بغیر سب ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی چیز ہمارے اور آپ کے یہاں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس عمل کے اندر مکمل مخلص ہوں، اور علم کو کبھی بھی کمانے کا، معاش کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کھایا جائے، کمایا جائے، نام روشن کیا جائے، شہرت حاصل کی جائے۔ بلا شبہ یہ خطرناک قسم کا جرم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس سلسلے میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں، صحیح کر لیں، اور اسی صورت میں ہم اس علم کا بار اٹھائیں جب ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پہ قادر ہوں۔ اگر ہم اور آپ عالم ہو جانے کے بعد، بہترین جامعات اور یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر لینے کے بعد، اگر ہم نے جو کچھ سیکھا ہے لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو خام خواہ میرے بھائی ہم اور آپ اپنے لیے مصیبت مول لے رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ راستہ بدل لیں۔ تو یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ جہاں تک معاملہ معاش کا ہے تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں اور الحمدللہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَأَيٍّ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اور ایک بات الحمدللہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ آج کے ڈیٹ اور تاریخ میں بہت زیادہ ہیں۔ پرانے علماء جو ہمارے گزر گئے ان کے پاس روزگار کے اس طرح کے مواقع تھے ہی نہیں۔ آج الحمدللہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے۔ آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر کے بھی کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کما سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں فکر کم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھی ہے اس کی فکر زیادہ کریں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اب ان بنیادی چیزوں کے بعد ہم اور آپ فارغ ہو جانے کے بعد، فارغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس علم کو چھوڑ دیں، ہم طالب علم ہی رہیں مرتے دم تک، لیکن یہ ہے کہ ایک جو سسٹم ہے اس سسٹم سے نکل جانے کے بعد اگر ہم اپنے وطن میں لوٹتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ آئے ہیں تبھی آپ مقصد کے ساتھ آئے ہوں، اور یہاں سے جانا ہے تب بھی مقصد ہو، وہاں سے آنے کا مقصد بھی یہی ہو کہ ہم لوٹ کر کے اپنے علاقے میں، اپنی بستیوں میں، یہاں جہاں ضرورت ہے وہاں کام کریں گے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوٹیں تو پھر اپنے علاقوں میں یہاں جہاں ضرورت ہو وہاں کام کریں۔ سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح انسان جامعات سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے علاقے کو دیں۔ اگر علاقہ محتاج ہے اس کا تو پھر وہ کہیں اور کے لیے سفر نہ کریں،
کہیں اور نہ جائے، نہ تدریس کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے، بلکہ اپنے علاقے میں رہ کر کے کام کرنے کی کوشش کرے اور وہاں کے لوگوں کو کی دینی رہنمائی کرے۔ اس سلسلے میں علماء یا طلباء کی تعداد زیادہ ہے، مدارس کی تعداد اس اعتبار سے کم ہے، یعنی جس قدر علماء اور طلباء فارغ ہوتے ہیں وہ تمام لوگ مدارس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور ادارے میں اتنی ساری جگہیں خالی نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ اس سے بڑا اسکوپ امامت و خطابت کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ علم کا ایک مستوی پار کر لینے کے بعد امامت و خطابت کو ذرا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور کسی مسجد کا امام و خطیب ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ہندوستان وغیرہ جیسے علاقوں میں کام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اسکوپ کیا ہے؟ آپ کا امامت و خطابت ہے، اور یہ جان کے چلیے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے جہاں سے آپ مکمل طور سے پبلک ریلیشن شپ، جس کو عوام کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک موقع ہے، اور آپ لوگوں کی ذہنی، فکری، روحانی ہر اعتبار سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے خطبہ جمعہ جو دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے، آپ بہترین مواد کا، بہترین موضوعات کا انتخاب کر کے اپنی بات کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کے خطبے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو آپ تلاش کریں گے تو کبھی بھی کسی بھی دینی محفل اور مجلس میں نظر نہیں آئیں گے، اور چاروں ناچار وہ کیا ہے؟ آپ کے خطبات جمعہ کو سننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اگر بہتر انداز میں خطبہ جمعہ پیش کیا جائے تو اس کا ایک بہترین اثر اور مثبت اثر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہندوستان کی سرزمین میں بہت سارے علاقے ہیں، یہ اب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ فارغ ہو کر کے نارتھ کے ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں، چونکہ ساؤتھ میں علماء کی کمی ہے تو ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں، تنخواہوں کا ایک معیار ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو علماء کی بستیاں ہیں جہاں پر بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان مسجدوں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی جماعت کرانے والا ہے، نہ کوئی خطبہ دینے والا ہے، اور ان بستیوں کی بات کی جا رہی جہاں پر ایک بڑی تعداد میں علماء ہیں، تو بلا شبہ یہ کسی بھی صورت میں مناسب عمل نہیں ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا، یہ نہیں کہوں گا کہ دھیمی رفتار میں چل رہا، شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ان میں راجستھان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کام شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ مولانا شمشاد ندوی صاحب نے جو جامعۃ الہدایہ کے استاد ہیں، انہوں نے بہت پہلے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے راجستھان کے بہت سارے علاقے کا سروے کیا تھا، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاں کیا صورتحال ہے کہ نکاح پڑھانے کے بعد پھیرے لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض مساجد ہیں جس کا نام اللہ مندر ہے، اللہ مندر ہے، اس طریقے سے کہ اس مسجد کے اندر بعض چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی رکھی گئی ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے پوری ثقافت اور کلچر ان کے زندگی کے اندر رچ اور بس گئی ہے۔ خاص طور سے بلواڑہ، جیسلمیر اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے گجرات کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں علماء ہوں، طلباء ہوں اور ان کو دین کی طرف بلانے والے لوگ۔ اصل میں ہماری نگاہ جہاں ہوتی ہے وہاں پر واقعی طور پہ علماء ہوتے ہیں، ممبئی ہے، دلی ہے اور ساؤتھ کے بعض علاقے حیدرآباد وغیرہ، یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن وہیں آپ اور اندر جائیں گے، چاہے ساؤتھ کے علاقے میں، تمل ناڈو وغیرہ کا بہت سارا علاقہ ہے کہ پوری کی پوری بستی میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ تمل ناڈو کے ایک علاقے میں جو اوٹی سے قریب بالکل ہوتا ہے، ہوسیٹی کہلاتا ہے، کنور اور ہوسیٹی کے اوٹی کے بیچ میں ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے 7-8 کلومیٹر چل کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مسجد تو ہے لیکن کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے علاقے بہت محتاج ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جن بستیوں کے اندر علماء نہیں ہیں اور جو بستیاں علماء کے وجود سے خالی ہیں، پھر ایسی بستیوں پر کیسے اللہ کا دین نافذ ہو سکتا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور امامت و خطابت ایک نعمت ہے اس اعتبار سے کہ اگر بقدر کفاف آپ کو مل جاتا ہے تو آپ تحقیقی کام بھی کر سکتے ہیں، تصنیفی کام بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے زمینی سطح پہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا بننے کی کوشش مت کیجیے،
لوگوں سے بہت دور مت جائیے. اور بہت سارے لوگ جو بہت بڑے ہیں عوام سے کٹے ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ وہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن عوام سے کٹے ہوئے ہیں. اور انبیاء جو ہے عوام سے جڑے ہوتے تھے, انبیاء کا جو کام ہوتا تھا وہ عوام میں ہوتا تھا. تو بڑے علماء بہت سارے نہیں کچھ ہیں جو بالکل عوام سے کٹے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کی ضروریات کیا اور کیا ہیں, بہت ساری چیزیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ جڑ کر کے کام کیا جائے بہرحال, اور یہ امامت و خطابت کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. آپ کہیں بھی رہیں, آن لائن کلاسز اس وقت یہ بہت بہتر ہے, کیونکہ دنیا کیا ہے آن لائن کلاسز میں شفٹ ہو رہی ہے, آن لائن ہو رہی ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی بہت حد تک اس طرح کی کتابیں اور کورسز رکھ سکتے ہیں جس سے دنیا کے دوسرے لوگ آسانی سے فائدہ اٹھائیں اور بقدر کفاف آپ کو روزی بھی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے. تو اس پلیٹ فارم پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے بدعات و خرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں انجینئر مرزا, یہ آج نے کتنا بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے. کیا ہے یہ شخص بیٹھے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے چند ریکارڈ کے ذریعے سے, ریکارڈنگ کے ذریعے سے پھیلاتا رہا. آج صورتحال یہ ہے کہ ملین لوگ سے زیادہ اسے سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور پوری خرافات پھیل رہی ہے. تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی پلیٹ فارم سے جہاں سے ملین ملیار لوگ لگے ہوئے ہیں, اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں, اور کہیں بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر ہم رہ کر کے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کام کرنے کا ایک مزاج یہ ہونا چاہیے. تو کام کرنے کا ایک مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ چلنے والے نہ ہوں, جوال نہ ہو کہ دو مہینے یہاں رہے, 4 مہینے وہاں رہے, پھر وہ بدل. آپ ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیجیے. آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے مودی نے کہا تھا ہر MLA ایک علاقوں کو اپنی گود میں رکھ لے. سنا آپ لوگوں نے؟ ایسے ہی ایک عالم ایک علاقے کا انتخاب کرے اور وہاں پورا تن من دھن لگا کر کے تعلیم و تربیت اور دین کی اشاعت کرے. یہ بہت بہترین کام ہوگا. مستقل طور پہ وہاں ڈٹا اور جمع رہے, عربی میں کہا جاتا ہے فی الثبات حیا. تو یہ بہترین چیز ہے کہ آپ بہترین علاقے کا جہاں ضرورت ہو وہاں جائیں اور وہاں ڈٹ کر کے کام کریں. جہاں تک معاملہ ہے روزی روٹی کا یا معاش کا, الحمدللہ علماء اور طلباء کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آج بھی اتنی رکھ رکھی ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے کام کریں تو انشاءاللہ تھوڑی محنت سے ایسے افراد تیار مل جائیں گے جو آپ کا سپورٹ کریں گے. یہیں پر دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ طلاب ہیں, علماء ہیں. اس سے پہلے بھی جالیات کے بہت سارے پروگرام میں شرکت ہوئی ہے. جب بھی طلباء آئے ہیں تو جالیات کے ذمہ داروں نے یا وہاں کے علماء اور اکابرین نے طلباء کے ساتھ نہایت مشفقانہ رویہ اختیار کیا ہے, اور آج بھی یہی صورتحال ہے. طلباء اصل میں جاذب نظر ایک چیز ہے, یعنی ہر آدمی طلباء سے محبت کرتا, بس ان میں تھوڑی صفات ہونی چاہیے. تو ہم اور آپ اگر اس سے لیس ہوتے ہیں تو انشاءاللہ رب العالمین یہ راستہ آسان ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اخوان ہیں, آپ ان سے ملے تو یہ چاہتے ہیں کہ 2-4 لوگ مل کر کے کسی عالم کا انتخاب کر کے کسی بستی کے حوالے کر دیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اگر ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ بھائی ایک علاقہ یہ کام کرنے کا محتاج ہے اور وہاں معاش کا مسئلہ حل کر دیا جائے, ہم وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. بہرحال اور پوائنٹ تھی میرے پاس, لیکن چونکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے اور اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ گفتگو علماء اور طلباء کے درمیان کرنا یقینی طور پہ بہت مشکل کام ہے. عادت تو ہے لیکن میں آیا ہوں تو بیٹھا ہوں, کب کپاہٹ طاری ہو گئی ہے. تو معذرت, ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں. میرے خیال سے شیخ صرف میرے ہی استاد ہوں گے اتنے لوگوں میں, یا ہو سکتا ہے کسی اور کے ہوں. جزاکم اللہ خیراً. اور اگر کوئی تقصیر ہوئی اس کی معذرت کہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.